نام کا بکرا ذبح ہوتا ہے، ان کے نام کی 11ویں ہوتی ہے۔ تو اس امت کی سب سے بڑی پرابلم شرک ہے۔ اور آگے بڑھیے، آج یہ امت ذلیل ہے، پریشان ہے، خار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس امت نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیا ہے۔ وہ قرآن کے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا۔ اے انسانوں، تمہارے دل کی کیا اوقات ہے؟ تمہارا دل تو معمولی سا دل ہے۔ اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ پر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا۔ آج قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں تو قرآن پڑھا جاتا تھا، اللہ کے پیارے نبی جب نماز میں قرآن پڑھتے تھے صحابہ رونے لگتے تھے۔ صحابہ کبھی کبھی قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ قرآن کو سن کر کے جنات ایمان لے آئے۔ او لوگوں، آج وہی قرآن ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے، ہمارے دلوں کے اوپر یہ اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ قرآن، فضیل ابن عیاض کو دیکھو، اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈاکو ہے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پر کودتا ہے، رات کا سناٹا ہے، اللہ کا کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے 27ویں پارے کی سورہ حدید کی 26ویں پارے کی سورہ حدید کی آیت پڑھتا ہے الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو، کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ ایمان والو، کیا اب بھی تم نہیں سدھرو گے؟ کیا تم اب بھی توبہ نہیں کرو گے؟ جب فضیل ابن عیاض کے کانوں میں قرآن کی یہ آیت پڑھی، فضیل ابن عیاض نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ اے اللہ، وہ سمے آ چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ اور اس دن کے بعد سے فضیل ابن عیاض نے ڈاکہ ڈالنا بند کر دیا اور اتنے بڑے عابد بن گئے کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے اللہ والوں میں ان کا شمار ہونے لگا، اور کھانے کعبہ کا 24 گھنٹے کھانے کعبہ کے پاس وہ زندگی گزارنے لگے۔ قرآن کی ایک آیت دل کی دنیا بدل دیتی ہے، مگر ہمارا نوجوان، اس بیچارے کو تو گانے میں مزہ آتا ہے، اس کو میوزک میں مزہ آتا ہے۔ وہ ایئر فون لگا کر کے کانوں میں بائک بھی چلا رہا ہے تو گانا سن رہا ہے، کار میں بیٹھا ہے تو کار میں بھی گانا بجا رہا ہے، اس کو میوزک میں سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو تم اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور جس دل کو گانے سے سکون ملے، جس دل کو میوزک سے سکون ملے، سمجھ جاؤ کہ وہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ اس دل کی جنازے کی نماز پڑھ لو، وہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ دل اگر زندہ ہے تو اس کو قرآن کے ذریعے سکون ملے گا۔ آج ہمارا نوجوان قرآن نہیں پڑھتا، قرآن نہیں سنتا۔ کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن پڑھو، کبھی یوٹیوب کھولو، اس پہ لکھو سورہ مریم شیخ سعود الشریم کی آواز میں، سورہ مریم شیخ سدیس کی آواز میں، سورہ رحمان شیخ معیقلی کی آواز میں، شیخ منشاوی کی آواز میں سورہ مریم۔ کسی اچھے قاری کی آواز میں آپ قرآن کی تلاوت سنو میرے بھائی، اللہ کی قسم آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ کی روح سرشار ہو جائے گی۔ اللہ کے کلام میں آج بھی وہ کشش ہے، وہ اٹریکشن ہے، مگر ہم نے قرآن کو تبرک کی کتاب بنا دیا۔ قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ بھائی بھائی میں جھگڑا ہوا، چلو قرآن اٹھاؤ قسم کھانے کے لیے۔ قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ قرآن کو چومنے کے لیے۔ قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ قرآن کو پڑھ کر کے کسی کو دم کرنے کے لیے نہیں میرے بھائی۔ قرآن کا یہ سارا مقصد بعد میں ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا مقصد ہے قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن پر غور کیا جائے اور قرآن پر عمل کیا جائے۔ طارق انور صاحب ہمارے دوست ہیں، میسج کیا انہوں نے ہم کو، ہم نے ایک دن میسج نہیں دیکھا، 2 دن میسج نہیں دیکھا، ایک ہفتہ گزر گیا، ایک مہینہ گزر گیا، طارق صاحب نے کئی میسج ہم کو کیا، ہم نے میسج نہیں دیکھا۔ ان کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یہ سوچیں گے یار دوستی کا دعویٰ ہے اور میرا میسج بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے۔
واٹس ایپ پر کوئی دوست میسج کرے اور ہم واٹس ایپ کھولیں اور دنیا بھر کے میسج چیک کریں اور اپنے دوست کا میسج چیک نہ کریں تو دوست تو ناراض ہو جائے گا نا. قرآن اللہ کا میسج ہے, قرآن اللہ کا میسج ہے, اور وہ میسج ہمیں ملا ہے میرے بھائی, یہ میسج ہمیں ملا ہے, اور یہ اس لیے ملا ہے کہ اس میسج کو ہم پڑھیں اور دنیا کو یہ میسج پڑھ کے سنائیں, مگر ہم خود نہیں پڑھتے. کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہمارا گریبان پکڑا جائے گا میرے بھائی. اللہ کے پیارے نبی ہمارا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, اے اللہ میری قوم قرآن کو نہیں پڑھتی تھی, موبائل پر میں واٹس ایپ کا میسج تو 50 بار چیک کرتی تھی, موبائل پر میسج تو 50 بار چیک کرتی تھی, اے اللہ تیرا میسج یہ کبھی کھول کر کے نہیں دیکھتے تھے. آدھا گھنٹہ کے لیے صبح دکان کھولنے جاتے ہو, آدھا گھنٹہ بیٹھ کے تلاوت کر لو. صبح نوکری پہ جا رہے ہو, جانے کے پہلے 15 منٹ قرآن کی تلاوت کر لو میرے بھائی. دن بھر فرصت نہیں ملتی, رات میں آؤ کھانا کھاؤ. آج تو موبائل پر بھی قرآن موجود ہے, موبائل پر 10 منٹ کا ٹائم نکالو, تھوڑا سا قرآن پڑھ دو, تھوڑا سا ترجمہ پڑھ دو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے, ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے, ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کیا ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا, کیا ہے کوئی قرآن سے سبق حاصل کرنے والا؟ تو یہ امت قرآن سے دور ہے, یہ امت نماز سے بھی دور ہے. مسجد کے لیے جلسہ ہو رہا ہے, مسجد بن بھی جائے گی انشاءاللہ, مگر آج مسجدوں کا حال کیا ہے؟ جلسے میں آ رہے ہیں 1000 لوگ, فجر تک سب گاؤں میں رہتے بھی ہیں, لیکن فجر کی نماز میں کتنے لوگ ملیں گے؟ 20 لوگ, 25 لوگ, 10 لوگ, 15 لوگ. حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے, مسلمان کا کاروبار نہیں بند ہو رہا ہے. سعودی عرب میں بہت کچھ بدل رہا ہے, مگر ایک چیز نہیں بدلی ہے وہاں. اب بھی لوگوں کو سعودی عرب کی برائیاں نظر آتی ہیں. برائیاں کہاں نہیں ہیں میرے بھائی, دنیا بدل رہی ہے, سعودی عرب بھی بدل رہا ہے, مگر ایک چیز آج بھی سعودی عرب کے اندر ہے. آج سے 5 سال پہلے جب مجھے سعودی عرب جانے کا موقع ملا 2017 میں, مدینہ کے اندر مسجد نبوی سے واکنگ ڈسٹینس پر تھوڑی دور پر ایک دکان پر میں نقاب خرید رہا تھا. میری اہلیہ نے فون کیا تھا نقاب لینا ہے, نقاب لے رہا تھا میں. نقاب میں پسند بھی کر چکا تھا, ریٹ بھی طے ہو چکا تھا. مسجد نبوی سے کے لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی آواز آنے لگی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان کی آواز آنے لگی. دکاندار نے فوراً کہا بھائی صاحب نماز کے بعد آئیے. میں نے کہا یار 5 منٹ کا کام ہے, نقاب پسند ہو چکا ہے, پیسہ دیتا ہوں میں, سودا طے ہو چکا ہے, لے لو. اس نے کہا نہیں, اذان ہو گئی ہے, اب میں سودا نہیں کر سکتا, اب کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا, اذان ہو چکی ہے, اب آپ جائیے نماز پڑھ کے آئیے, میں ملوں گا آپ کو. اللہ کی قسم میرا دل باغ باغ ہو گیا. مجھے لگا کہ اسلام ابھی زندہ ہے, ایمان ابھی زندہ ہے. یہی ہونا چاہیے میرے بھائی. آپ کی تجارت, آپ کا کاروبار, آپ کی دکان, آپ کی بزنس اللہ کے ذکر سے بڑا نہیں ہے, نماز سے بڑا نہیں ہے. آج ہم لوگ اپنے کاروبار کو بنیاد بنا کے نماز سے دور ہیں. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اور نماز ان کے کاروبار کو تو بند کر سکتا ہے, لیکن ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا, ان کی تجارت ان کو نماز سے نہیں روکتی. آج کا مسلمان نماز سے دور ہے. پچھلے سال میرا پروگرام تھا مالدہ میں, کلیا چک میں. اتفاق سے اسی دن 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. کلیا چک کے مارکیٹ سے گزرنا محال ہو گیا, اتنی بھیڑ تھی اور اتنا جلوس نکل رہا تھا. کس کا جلوس نکل رہا تھا بھائی؟ نبی کے عاشقوں کا, نبی کے چاہنے والوں کا. بڑے بڑے ڈی جے لگا کر کے ہم محبت رسول کا ڈھڈورا پیٹ رہے تھے. جس نبی نے اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی, اس نبی کی محبت کے نام پر آج ہم سڑکوں کو جام کر رہے تھے. کتنے مریض بیچارے پھنسے تھے, کتنی ایمبولینس پھنسی تھی,
لیکن مسلمان اپنے جشن منانے میں بزی ہے. نبی کی محبت میں جلوس منانے اور جشن منانے والے مسلمانوں کو کوئی یہ کیوں نہیں بتاتا کہ جس نبی سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ایک چیز تھی نماز. وہ نبی نماز سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی کہا کرتے تھے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اللہ کے پیارے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو، محمد کو سکون پہنچا دو، نماز کے ذریعے میرے دل کو سکون پہنچا دو. اللہ کے نبی کو نماز کے ذریعے سکون ملا کرتا تھا. اپنے آخری ٹائم بھی اللہ کے پیارے نبی اپنی امت کو یہ وصیت کر کے گئے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کی پابندی کرنا، او لوگو نماز کا خیال کرنا، نماز کو مت چھوڑنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنے نوکروں کا خیال رکھنا اور نماز کا خیال رکھنا. نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے میرے بھائی. روزہ زمین پر فرض ہوا، زکوٰۃ زمین پر فرض ہوئی، حج زمین پر فرض ہوا، نماز آسمان پر فرض ہوئی. نماز کا حکم آسمان پر دیا گیا. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے مومن، اگر تو اللہ والا بننا چاہتا ہے، تو اللہ کے اونچا مقام پانا چاہتا ہے، تو نماز کی پابندی کر. تو بغیر نماز کے اللہ والا نہیں بن سکتا ہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ امت نماز سے بھی دور ہے. یہ امت اپنے نبی کی سنت سے بھی دور ہے. نماز پڑھ رہی ہے، کیسے پڑھ رہی ہے؟ جیسے باپ دادا پڑھتے تھے. کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی نیچے باندھ رہا ہے، کوئی ناپ پر باندھ رہا ہے. یہ جاننے کی کوشش نہیں کہ نبی کا طریقہ کیا تھا. یہ امت سنت سے دور ہے، اور اسی لیے آج اس امت کے اندر طرح طرح کا اختلاف ہے. اتنا اختلاف ہے، اتنا اختلاف ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، ایک بڑا بینر میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر بینر پہ لکھا تھا وہابی، اور ساتھ میں گالی لکھی تھی. وہابی کے نام کے ساتھ گالی لکھی تھی. اتنی نفرت ہے. شادی کے کارڈ میں، باقاعدہ شادی کے کارڈ میں چھاپا جاتا ہے یہ شادی فلاں فلاں مسلک کی ہے، اس میں فلاں فلاں مسلک کے لوگ نہ آئے. ایک شادی کا ویڈیو آیا میرے بنارس شہر کا کہ شادی ہو رہی ہے، بارات نکل رہی ہے، اور بارات میں اعلان ہو رہا ہے لاؤڈ اسپیکر میں کہ اس بارات میں جتنے وہابی ہیں اور جتنے دیوبندی ہیں وہ چلے جائیں، ورنہ ان کو مار کے بھگایا جائے گا. کتنی مسجدیں ہیں، مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہے یہ مسجد فلاں فلاں مسلک کی ہے، اس میں فلاں فلاں مسلک کے لوگ نہ آئے. کیا میرے نبی کی تعلیم ہے؟ میرے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہو سکتی. میرے نبی کا حال تو یہ کہ مسجد میں ایک دیہاتی آتا ہے، ایک عربی آتا ہے، اور جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر وہ کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنے لگتا ہے. صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لا تظلموا، رک جاؤ، اسے پیشاب کر لینے دو. اگر تم اس کو روکنے کی کوشش کرو گے وہ ادھر ادھر جائے گا اور پیشاب اور پھیل جائے گی. اس کو پیشاب کر لینے دو، اس کو مت روکو. جب وہ پیشاب کر چکا، اللہ کے نبی نے اپنے پاس بلایا، بڑے پریم سے کہا، بڑی محبت سے کہا، بڑے پیار سے کہا ان هذه المساجد لا تصلح لهذا. میرے بھائی یہ مسجد ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے. انما هي لذکر اللہ والصلاۃ، مسجد تو اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے، مسجد تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے. میرے بھائی یہ پیشاب پاخانہ کرنے کی جگہ نہیں ہے. دیہاتی کو بات سمجھ میں آ گئی، وہ چلا گیا. ابھی اللہ کے نبی نے اتنے پر بس نہیں کیا، پانی کا بکٹ منگایا، پانی کی بالٹی منگائی، پیشاب کو صاف کروایا، اور جب پیشاب صاف کر دی گئی آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ اے میرے صحابہ،
جب وہ پیشاب کر رہا تھا تم اتنے جذبات میں کیوں آ گئے تھے؟ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اے میرے صحابہ تمہیں دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں پریشانی پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ تمہارا کام دنیا میں آسانی پیدا کرنا ہے، تمہارا کام دنیا میں پریشانی پیدا کرنا نہیں ہے۔ یہ مسلمان کی، یہ نبی کی تعلیم یہ ہے میرے بھائی۔ آج نبی کا چاہنے والا مسلکوں کے نام پر بٹا ہوا ہے۔ کیوں بٹا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کے احسان کو جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے۔ اسلام نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے میرے بھائی۔ آپ بہار کے، میں یو پی کا ہوں، آپ کی برادری الگ ہے، میری برادری الگ ہے، لیکن آپ کے دل کا درد میرا درد ہونا چاہیے، میری تکلیف آپ کی تکلیف ہونی چاہیے۔ دنیا کے کسی کونے کے مسلمان کو اگر تکلیف پہنچے تو دنیا کے دوسرے مسلمانوں کو بھی اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بنو، اتنی محبت کرو ایک دوسرے سے، کمثل الجسد الواحد، جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر بدن کے اندر کہیں پر بھی تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، پورا شریر بے چین ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بنو، اتنی محبت کرنے والے بنو۔ آج ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے، نفرت کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ ایک مسلک کا مسلمان انتقال کر گیا، دوسرے مسلک کے مسلمان نے جنازے کی نماز پڑھا دی، فتویٰ آ گیا کہ جتنے لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی ہے سب کا نکاح ٹوٹ گیا۔ میڈیا میں خبر آ گئی، میڈیا نے مذاق اڑایا ہمارا۔ آج میڈیا والوں کو بھی پتہ چل چکا ہے مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں، کتنا اختلاف ہے۔ اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو۔ آج ایک مسلک کا مسلمان گرفتار ہوتا ہے، اس کو پھنسایا جاتا ہے، اس کے خلاف سازش کی جاتی ہے، دوسرے مسلک کا مسلمان فیس بک پر تالی بجاتا ہے، مٹھائی بانٹنے کی بات کرتا ہے۔ کیوں صاحب؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کا ٹارگٹ صرف ایک مسلک ہے؟ نہیں، دشمن کا ٹارگٹ مسلمان ہے۔ آج ایک مسلک کی باری آئی ہے، کل دوسرے کی باری آئے گی، نمبر سب کا آئے گا اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ اتحاد پیدا کرو، یونٹی پیدا کرو میرے بھائی۔ چھوٹی چھوٹی کمیونٹی ہے اس ملک میں، جین مذہب کے ماننے والے تھوڑے سے ہیں، سکھ مذہب کے ماننے والے تھوڑے سے ہیں۔ آج بڑے بڑے گرودوارے چل رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لنگر میں کھانا دیا جا رہا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی گرودوارے میں کوئی گھپلا ہوا، کوئی کیس ہوا، کوئی کورٹ کچہری میں گیا؟ مسجدوں میں کیس چل رہا ہے، مدرسوں میں کیس چل رہا ہے۔ کیوں؟ ہم چور ہو چکے ہیں، ہم بے ایمان ہو چکے ہیں، ہم فراڈ ہو چکے ہیں۔ مسجدوں کے نام پہ چوری ہو رہی ہے، مدرسوں کے نام پہ چوری ہو رہی ہے، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھایا جا رہا ہے، بیوہ کے نام پر آئی رقم کھائی جا رہی ہے۔ یہ امت ایسے ہی پریشان نہیں ہے میرے بھائی، بڑے مسئلے ہیں اس امت کے۔ ہم نے کیا سمجھا؟ داڑھی رکھ لی، نمازی ہو گئے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، دیندار ہو گئے۔ بہت اچھی بات ہے، نماز بہت ضروری ہے، داڑھی بھی بہت ضروری ہے، سجدے کا نشان ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر معاف کیجئے یہ ساری چیزیں کافی نہیں ہے۔ آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا بیہیویئر کیسا ہے؟ پڑوسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے ہیں آپ؟ اللہ کے پیارے نبی اللہ کی قسم کھا کر کے 3 بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن،
اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو، اس سے سرکشت نہ ہو، جو پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہو۔ اخلاق آپ کا اچھا نہیں ہے تو آپ اللہ کے بچ نہیں سکتے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے ترازو پر قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے ترازو پر سب سے بھاری چیز کون سی ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق۔ قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر سب سے بھاری چیز اگر کوئی ہوگی تو بہترین اخلاق ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے۔ اخلاق کو اچھا بناؤ میرے بھائی۔ بھارت میں آج بھی لوگ قرآن نہیں پڑھتے، لوگ حدیث نہیں پڑھتے، لوگ